فرمائیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو رہی تھی، اور ایک عورت جن کا نام ہے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ طلاق کا مطلب یہ تھا کہ میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ انت علیہ کا ظہر امی، سورہ احزاب میں ہم پڑھا ہے کہ اگر بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت خولہ کے شوہر اوس نے بھی حضرت خولہ کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دی تھی کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو یہ گویا کہ مکمل طلاق تھی اور ان کا آپس میں اب تعلق ختم ہو گیا تھا۔ خولہ آئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، زندگی میں نے اوس کے ساتھ گزار دی ہے، بچیاں بھی میری 2 ہیں، اب حالت یہ ہے کہ اس عمر میں اس نے میرے ساتھ زہار کر لیا، مجھے طلاق دے دی ہے، اب میں اور کہاں جاؤں گی اور کیسے گزارا کروں گی؟ آپ مہربانی فرمائیں اور کوئی ایسا حل بتائیں تاکہ میں پھر اپنے شوہر کے لیے حلال اور جائز ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے خیال میں تو اب گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ بار بار منت کرنے لگی یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرمائے نا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ یہ جو بار بار ان کا کہنا تھا، اسی کو اللہ نے مجادلہ فرمایا ہے۔ جھگڑے سے مراد جھگڑا یہ نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کوئی لڑائی کی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ جی اللہ کے نام پر کوئی 150 دے دو، میں کہتا ہوں بابا معاف کر، وہ پھر کہتا ہے نہیں جی خیر ہے جی بڑا حالات خراب ہیں، او جی معاف کر، او جی نہیں جی یہ مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یار تو نے تو جھگڑا ہی ڈال دیا ہے۔ تو جھگڑا کا مطلب کیا ہے؟ بار بار ایک بات کو دہرانا۔ تو انہوں نے بار بار فریاد کی، بار بار منت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی بات یہ ہے کہ میں کوئی قانون اپنی طرف سے تو تھوڑا ہی بناتا ہوں، میں تو رب کے بنے ہوئے قانون سناتا ہوں، ابھی اللہ کی طرف سے اس معاملے میں گنجائش کوئی نہیں آئی۔ خولہ نے پھر رب کو پکارا اور اس انداز میں پکارا کہ رب نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ خولہ رب کے سامنے روئی، اور ایک عربی کے شاعر نے ان دعائیہ کلمات کو یوں بیان کیا یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من یرجا للشدائد کلہا یا من الیہ المشتقی والمفزع ما لی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع ما لی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ اے وہ ذات جو دلوں کے راز جاننے والی ہے، اے وہ ذات جس کے دربار میں سارے دکھیارے اپنے دکھ سناتے ہیں اور دکھوں کا مداوع حاصل کر کے لے جاتے ہیں، تیری ذات تو وہ ذات ہے خالی جھولیاں لوگ لے کر آتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع۔ اب میں فقر اور محتاجی لے کر تیرے دربار میں آئی ہوں، اب تیرے دربار کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گی نہیں۔ کیوں؟ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ اگر اس دروازے سے مجھے خیر اور بھیک نہ ملی تو پھر ربا تو ہی بتانا میں کس دروازے پہ جا کر صدا لگاؤں۔ ایسی فریاد کی نا، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کی، وحی کے آثار ہوئے۔ اب میں نے کہا وحی کے آثار تو ہو رہے ہیں، پتہ نہیں خولہ کے بارے میں ہے یا کوئی اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ کدھر ہے؟ جی ادھر رو رہی ہے، اس کو بلاؤ۔ فرمایا جا اوس کو بھی بلا کے لیا، رب نے تیرا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اور انداز دیکھنا رب کا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد حرف تحقیق، یقیناً سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، قول
اس عورت کا، اس بیوی کا، اللتی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، پھر اپنا شکوہ رب کے سامنے بیان کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، واللہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہوا جو سننے والا، ہوا جو دیکھنے والا۔ رب کہتے ہیں جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کریں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، البتہ یہ بات غلط ہے، ان سے کہہ دیجئے ایک غلام آزاد کریں، نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں، نہیں رکھ سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان 3 چیزوں میں سے کوئی کفارہ ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ نے اسی شوہر کے لیے اسی بیوی کو دوبارہ حلال کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں تم مایوس ہو جاتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا میری دعاؤں، کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی بڑیاں دعاواں کیتیاں نے جی اللہ سنتا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے تو ہمیں ہر نماز میں یہ مسئلہ سمجھایا، رکوع کی تسبیح امام بھی دل میں پڑھتا ہے، مقتدی بھی دل میں پڑھتے ہیں، لیکن رکوع سے سر اٹھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی فریاد تو کرے، رب تو سب کی سنتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ جا رہے تھے، ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا امیر المومنین مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اماں جی بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا نہیں اس طرح تو نہیں عمر، میں وہ وقت جانتی ہوں جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا، آج ایسے ہی کہتا ہے کہ جناب بتاؤ کیا کام ہے، ادھر آ کر بیٹھ کر میری بات سن۔ اچھا جی اماں جی، آپ نے باقی ساتھیوں سے کہا ٹھہرو انتظار کرو میں اماں جی کی بات سن کے آؤں۔ اماں جی نے کہا ادھر بیٹھو، پتھر پر بیٹھو اور میری بات سنو۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، باتیں سنتے رہے، اور وہ اماں جی لمبے کوئی قصے سناتی رہی، لوگ انتظار کرتے رہے اور آپس میں کہتے رہے بڑھیا عجیب ہے، اتنا بھی نہیں کہ امیر المومنین کو بعد میں مل لیتی، اتنا بھی نہیں کہ مختصر بات کر لیتی، اتنا ٹائم ضائع کر دیا۔ جب حضرت عمر واپس آئے کہا امیر المومنین یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا ٹائم ضائع کر دیا، اور آپ بھی اس کو کہہ دیتے نا کہ بعد میں ابھی وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو یہ بڑھیا کون تھی، یہ وہ بڑھیا ہے جس کے بارے میں رب قسم کھا کے کہتا ہے قد سمع اللہ، میں نے اس کی بات کو سن لیا۔ ارے جس کی بات کو عرش پر رب سنتا ہے، عمر کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ اگر وہ مجھے سارا دن بھی بٹھائی رکھتی تو میں بیٹھ کر اس کی بات کو سنتا۔ یہ خولہ ہے جس کی بات میرا رب عرش پر سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیوں مجھ سے مایوس ہوتے ہو، کیوں سمجھتے ہو کہ رب دور ہے؟ سنو، ساتھ ساتھ منافقین کو بھی تنبیہ کی اور اپنی ذات پر اعتماد بھی بحال کیا۔ رب کہتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں 3 بندے بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں چوتھا رب ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں 5 ہوتے ہیں چھٹا رب ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، 3 سے کم ہو 5 سے زیادہ ہوں، جتنے مرضی بھی ہوں، رب سے کوئی چھپ نہیں سکتا، رب سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا منافقین سے کہو یہ جو تم سرگوشیاں کرتے ہو، یہ جو تم اسلام کے خلاف مشورے کرتے ہو، مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے ہو، ان سے باز آ جاؤ۔ اور ایسے بے ایمان ہیں اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، سلام آپ کو پیش کرتے ہیں وہ بھی گڑبڑ کر کے السلام علیکم کی بجائے بگاڑ کر السلام علیکم کہتے ہیں، سام تو ہلاکت اور موت کو کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ منافقین کی حرکتیں ہیں۔ اور اے ایمان والو، منافقوں کی ایک اور عادت کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی مشورے وغیرہ کے لیے بلاتے، یہ منافقین آ کر حضور کے ارد گرد چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے تاکہ مخلصین کو موقع ہی نہ ملے۔ رب نے فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یہ مجلسوں میں وسعت پیدا کیا کرو،
باقی لوگوں کو بھی جگہ دیا کرو، یہ نہیں کہ جناب خود ہی چوڑے ہو کے بیٹھ جاؤ اور کسی کو موقع نہ دیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مجلس میں کوئی بھائی آئے تو دوسرے بھائی کو تھوڑا سرک جانا چاہیے، اس کے لیے تھوڑی جگہ بنانی چاہیے۔ فرمایا یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ فرمایا تم وسعت پیدا کرو، اللہ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا۔ اور اگر کہا جائے وَإِذَا قِيلَ انشزوا کہ چلے جاؤ، فانشزوا پھر چلے جایا کرو، انشاءاللہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ منافقین کی ایک اور حرکت تھی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے جی یا رسول اللہ میں نے آپ سے الگ کوئی بات کرنی ہے۔ آپ سے کیا کرنی ہے جی؟ الگ کوئی بات کرنی ہے۔ اچھا جی کرو جی، کیا بات کرنی ہے؟ آپ تو بڑے رحم دل تھے، بات کوئی نہ ہوتی، اہم بات کوئی نہ ہوتی، حضور کو لے جاتے، کھڑا کیے رکھتے۔ مطلب یہ تھا کہ لوگ سمجھیں ہمارا نبی پاک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور ایک بے ایمان فارغ کر دوسرا کہتا جی میں نے بات کرنی ہے۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو نا تو پہلے صدقہ جمع کروایا کرو، فری میں نہیں، سمجھ آئی؟ پہلے کیا کرایا کرو؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کان کاپتے تھگڑی لا، بس جب صدقے کی بات آئی نا اب کسی نے کوئی سرگوشی نہیں کری، سب دی گلا مک گئیاں جناب، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ کوئی کام نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو کسی نے کہا تھا استاد جی اللہ اوپر اچھی کیتے کرو، پچھلیاں صفحہ آواز نہیں آنی۔ استاد فرمایا پتر جڑے تسی پیسے دینے ہو نا یہ اتنی اللہ اکبر بھی نہیں بڑھنی، اتنی بھی نہیں بڑھنی، یہ تو میں آپ کو آواز پکڑنا اضافی۔ انہوں نے کہا جی پیسے والی گل کوئی نہیں، سکے مشورے کرنے نے، الگ الگ باتیں کرنی ہیں سب نے، بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دینے والی ہو یہ ہم نہیں کرتے۔ اس دن سبحانی صاحب نے اس لیے شوٹ ڈالا نا کہ بھائی سدھے ہو جاؤ بھائی۔ تو فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پھر فرمایا اتنی بات بھی نہیں۔ اب ظاہر کچھ غریب صحابہ بھی تھے رضی اللہ عنہ مجمعین جنہوں نے واقعتاً کوئی الگ بات کرنی ہوتی، اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اب وہ پریشان کہ پیسے بھی نہیں ہیں، حضور سے بات بھی کرنی، اب کیا کروں؟ رب نے اجازت دی، اتنی سختی بھی کوئی نہیں ہے، مشقت میں پڑ گئے ہو ورنہ کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہارے پاس نہ ہو نبی سے بات کر لیا کرو، بے ایمانوں نو دور کرنا سی صرف، ورنہ کوئی اتنی سختی والی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ باقی آگے اللہ فرماتے ہیں سنو یہ تو ان کی حالت ہے، اور تمہیں مخلصین کی حالت بتاؤ، نبی پاک کے سچے وفاداروں کی حالت بتاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے، ولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر رب اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ جو مخلص صحابہ ہیں نا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے۔ اور بولو میرے بھائیو رب کا لکھا ہوا کسی کی جرت ہے مٹانے کی؟ اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا، پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا، رب کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، مجھے تقوی دکھائی دیا۔ یہاں پہ رب فرماتا ہے اس تقوی والے دل پر میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی فوج ہے۔ میرے نبی یار تیرے ہیں اور لشکر میرا ہے، فوج میری ہے۔ میرے بھائیوں میں اس لیے بار عرض کرتا ہوں صحابہ معصوم نہیں لیکن لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت کے وعدے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہو، جن سے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا ہو، ان پر تان سے اپنی زبانوں اور قلموں کو روک لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے جی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورہ احزاب میں، جنہوں نے غداری کی تھی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا اور ان کا کیا کر دیا گیا تھا، کام تمام کر دیا گیا تھا۔ ایک اور قبیلہ تھا بنو نذیر،
انہوں نے بھی غداری کی، یہ ایسے بے ایمان تھے، انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے کسی دیت کے معاملے میں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا کہ جناب آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم دیت کے پیسے لے کر آتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں، اور کھڑا وہاں پر کیا جہاں پر اوپر ایک چکی کا پارٹ یا کوئی بڑا پتھر تھا، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضور یہاں کھڑے ہوں گے، ہم اوپر سے وہ پتھر گرا دیں گے، اس طرح آپ کے سر پر وہ لگے گا اور آپ کا سر نعوذ باللہ کچلا جائے گا۔ ان بے ایمانوں نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی، آپ تیز تیز قدموں کے ساتھ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کو مہلت دی گئی 3 دنوں کی، ان 3 دنوں کے اندر اندر اپنا جو سامان اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ ان کے دلوں میں رب نے رعب ڈالا، قذف فی قلوبہم الرعب، رعب پڑ گیا دلوں میں، پھر اپنے گھروں کو خود گرا رہے تھے، چونکہ پہلے دور میں نا لکڑیاں وغیرہ چھتوں میں ہوتی تھی، شاطیر ہوتے تھے، کڑیاں ہوتی تھیں بڑی قیمتی، تو پھر وہ قیمتی کڑیاں نکال رہے ہیں بھی چلو یار آگے کام آئیں گی، اپنے ہاتھوں سے یخربون بیوتہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ رب کہتے فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عبرت والو، اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ رب کی ناراضگی اور پھٹکار ایسے ہی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے جی مال غنیمت، اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کا یہاں پہ ذکر ہے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بغیر جنگ کے ہی مال ہاتھ آ جائے، دشمن پر رعب طاری ہو، وہ خود ہی چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں، جیسے بنو نذیر کا ہوا، اس لیے آگے مال فے کا ذکر کیا۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، جنگ تم نے کوئی نہیں کی، اللہ نے مسلط کر دیا، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ یہ جو مال فے ہے نا، اس میں وہ مجاہدین کی تقسیم کے حصے نہیں ہیں، بلکہ یہ سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جیسے وہ چاہیں گے تقسیم فرمائیں گے، اس لیے آگے فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ کا حق کہاں تقسیم ہوگا؟ فرمایا لِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ غریبوں مسکینوں مسافروں پہ تقسیم ہوگا۔ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، تاکہ مالداروں میں دولت تقسیم نہ ہوتی رہے، کچھ پھر کر غریبوں کی طرف بھی جائے، کچھ پھر کر غریبوں کی طرف بھی جائے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال فے ہے اس میں سے جو رسول دیں وہ لے لو، جو نہ دیں اس پر خاموش ہو جاؤ، اس میں اللہ نے کلی اختیار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اب آگے وہ دینا کس کو ہے؟ صحابہ کرام کی 3 جماعتوں کا ذکر ہے جی۔ کتنی جماعتوں کا جی؟ صابر صاحب، واہ جی واہ، مومن ایسا ہوتا ہے ستے میں بھی بول پڑے، سبحان اللہ، بہت تلے چلے گئے ہو نا، میں کہی نہ ہوئی جی کا۔ کتنی جماعتوں کا ذکر ہے جی؟ نمبر 1 مہاجرین، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، مہاجرین، گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی۔ سنو لوگو، تم نے ظاہر کو دیکھا کہ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، میں رب نے ان کے دل کو دیکھا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سب کچھ چھوڑ کر گئے صرف میری رضا کے لیے گئے۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے میرے بھائیو؟ کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ مہاجرین کے لیے۔ کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ایک یہ طبقہ۔ دوسرا طبقہ والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے گھر پیش کیے، جنہوں نے ان کو ٹھکانے دی، ایمان لائے تھے پہلے سے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ چاہتے تھے، محبت کرتے تھے کہ کوئی ہجرت کر کے آئے ان کی طرف، اور اپنے دل میں تنگی نہیں رکھتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ارے تنگی کیا رکھنی تھی، وہ تو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، انصار کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اگر ذوق ہو تو میں 2 4 وہ شعر سنا دوں،
جب میرے نبی تشریف لائے مدینہ میں تو کیسے استقبال کیا گیا. اللہ نے کہا نا یحبون، وہ پسند کرتے تھے کہ کوئی آئے تو صحیح. اللہ کے نبی آئے نا تو مدینہ کی بچیوں نے بھی استقبال کیا، اور کیا کہا؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع طلع البدر علینا. آج تو پہاڑوں کے درمیان سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، شکر ہم پر لازم ہے اللہ کا داعی اور اللہ کا رسول جو ہمارے شہر میں آ گیا ہے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جو ہماری طرف مبعوث ہو کر آئے ہیں، آپ وہ دین لے کر آئے ہیں. بیان کرنا آپ پر لازم ہے، اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. اور صحابہ انصار جو تھے میرے نبی کی سواری کے ارد گرد، یا رسول اللہ اے میرا گھر حاضر، میرا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارے گھر تشریف لائیں. دوسرا کہتا نہیں یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں. تیسرا کہتا نہیں یا رسول اللہ میرے گھر. حضور کی سواری کی لگام کو پکڑ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا دعوہا فإنہا مأمورۃ، چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. وہ چلی وہاں آ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، اور وہاں بیٹھی، پھر چکر کاٹ کر وہاں بیٹھی. اب صحابہ قریب آ رہے ہیں، یا رسول اللہ بس میرا گھر یہاں سے نزدیک ہے. دوسرا کہتا ہے میرا نزدیک ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو کچھ نہ کہا، اونٹنی کے اوپر سے وہ پلان اور سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے. گھر چھوڑ کر آئے، یا رسول اللہ سامان توڑا ساڑا سارے گھر پہنچ چکا ہے، سامان ہمارے گھر پہنچ چکا ہے، اب آپ کی مرضی کس کے گھر جاتے ہیں. تو میرے نبی اٹھے اور آپ فرمائے آدمی اپنے کجاوے اور سامان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. چنانچہ ابو ایوب انصاری کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ میزبان رسول بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے یہ کامیاب کیوں نہ ہو، اولئک ھم المفلحون. فتح مکہ کے دن، اس دن بھی میں نے سنایا، لیکن یہاں چونکہ انصار کا ذکر ہے اسپیشل ان آیتوں میں، پھر سنیے. فتح مکہ والے دن انصار میرے نبی کے ارد گرد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں. انصار نبی پاک کے ارد گرد ادب سے کہتے کچھ نہیں ہیں، دل میں ڈر ہے حضور کہیں ہمیں چھوڑ نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اب مکہ میں نہ رہ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیوں میرے قریب ہو رہے ہیں. پھر میرے نبی نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے اے لوگوں سنو، اے انصار میرے وہ یار ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے دعوت سے روکا انہوں نے دعوت کا میدان پیش کر دیا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے اپنے ہاں آنے کی مجھے دعوت دی، انہوں نے اپنے گھر پیش کیے، جائیدادیں پیش کی، جہاں میں نے لڑنے کا کہا لڑ پڑے، جہاں میں نے صلح کا کہا صلح کر لی. آج شاید ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اوے لوگو اگر دو راہیں ہوں، ایک راہ پہ ساری دنیا جا رہی ہو، دوسری راہ پہ میرے انصار جا رہے ہوں، میں اس راہ پر چلوں گا جہاں میرے انصار جا رہے ہوں گے. میرا جینا بھی ان کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی ان کے ساتھ ہے. آج بھی حضور انصار کے شہر مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسی قربانیاں دی نا، پھر اللہ نے بدلے بھی دیے. تو دوسرا طبقہ یہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم، ایک مہاجرین، دوسرے انصار. تیسرا طبقہ جو بعد میں آئے وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے پہلے بھائیوں کو بھی. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، تو بڑی شفقت کرنے والا ہے. جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان پر رب شفقت کرنے والا ہے، ان پر رب رحم کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے کسی صحابی پر اعتراض کیا تو انہوں نے یہی تینوں آیتیں پڑھ کر بتایا. کہا دیکھ مہاجرین تو سچے ہیں،
انصار تو فلاح پانے والے ہیں، بعد والوں پر اللہ شفقت کرنے والا ہے، تم کیوں خام خام پر اعتراض کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے؟ تجھے تو چاہیے اے ہمارے رب، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے پھر منافقوں کا ذکر ہے جی۔ منافق جو ہوتے ہیں بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، کوڑ کوڑ ادھر اور انڈا ادھر، ادھر بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب سے کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہا نا کہ نکل جاؤ، یہ ان کو کہتے ہیں نہ نکلنا، ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ۔ اچھا جی، ہاں ڈٹ جاؤ، اگر تمہیں نکالا گیا نا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، کوئی بات ہے، ڈٹ جاؤ۔ یہ ان کو پٹیاں پڑھاتے رہے، لیکن جب ان پر بات بنی تو منافق نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ اللہ فرماتے کمثل الشیطان، ان کی مثال تو شیطان کی ہے۔ کس کی ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، شیطان کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب بندہ کفر کر لیتا کہتا ہے ہن بھگت سزا، اسی تو جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ بے ایمان ہیں، یہ تیار کرتے ہیں لیکن خود بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو رب سے ڈرو اور اللہ کی توحید پر یقین رکھو۔ بولو اللہ کی توحید پر کیا کرنا ہے؟ اور رب نے پھر آگے اپنی صفت بیان کی، هو اللہ، کون اللہ؟ الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نفع دینے والا، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، لا الہ الا ہو۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ سب کی نفی کر، ایک رب کی ذات پر یقین رکھ۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، رحمان رحیم ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، فرمایا بادشاہ بھی ہے۔ الملک اور مالک دو نام ہیں جی اللہ کے، مالک یوم الدین سورہ فاتح میں ہم نے پڑھا، اور یہاں پر ہے الملک، ملک۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نیند آ رہی ہے؟ جاگیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ مالک اور ملک میں کیا فرق ہے جی؟ فرمایا مالک اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی قانون لاگو نہ ہو، جو چاہے کرے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے، ایک آدمی ساری زندگی ایمان پر رہے، اگر مالک اس کو دوزخ میں ڈالے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کہتے ہیں مالک۔ ایک کفر کرے اس کو جنت دے دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، مالک، کسی قانون ضابطے کا پابند نہیں۔ الملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، جو بھی بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا، مثلا وہ ملک کے ضابطوں اور قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے دونوں لفظ بولے گئے جی، مالک بھی اور ملک بھی۔ اب سمجھنا، فرمایا میں ہوں تو مالک، جو چاہوں کروں، کافر کو جنت بھیج دوں، مومن کو جہنم بھیج دوں، مالک ہوں۔ کسی کی جرت نہیں کہ رب کے آگے کوئی دم مار سکے، لیکن مالک ہونے کے ساتھ ساتھ الملک بھی ہوں۔ جو قانون میں نے بیان کیے ہیں نا، ان قوانین کے خلاف اپنی مرضی سے کرتا نہیں ہوں، اپنی مرضی سے پابندی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہو کہ تو نے یا اللہ یہ کیوں کیا، نہ، لا یسأل عما یفعل، جو کرے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، وہم یسألون، باقی سب سے پوچھا جائے گا، سب سے۔ اگر توجہ کریں، ہم نے سورۃ توبہ میں ایک آیت پڑھی تھی، منافقوں نے اجازت چاہی تھی نا، حضور نے اجازت دے دی تھی، رب نے فرمایا تھا عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، میں نے آپ کو کہا تو کچھ نہیں، معاف کر دیا، لیکن میرے نبی کیوں دی ان کو اجازت؟ اللہ نے پوچھا نا، اللہ پوچھ سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آگے آ رہا ہے سورۃ تحریم میں، آپ نے فرمایا میں شہد استعمال نہیں کروں گا، رب نے کہا میرے نبی کیوں حرام کیا جو اللہ نے حلال کیا؟ اللہ پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، مالک جو ہوا لیکن اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے فرمایا الملک، بادشاہ بھی ہے، القدوس، پاک ہے، سلامتیاں والا ہے،
امن دینے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، غالب ہے، زبردست ہے، تکبر کرنے والا ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، صورتیں دینے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان زمین والے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ بس صرف ایک صورت اور پڑھتے ہیں جی، صورت کا نام ہے الممتحنہ۔ کیا نام ہے جی؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی نا 6 ہجری میں، اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، جو مشرکین کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ملیں، جو ان کی پارٹی ہوگی ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مسلمان جنگ نہیں کریں گے، جو مسلمانوں کے گروہ ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں کریں گے، یہ طے ہو گیا تھا۔ ایک قبیلہ تھا بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور بنو بکر مشرکین کے ساتھ تھے۔ ہوا یوں کہ بنو بکر نے، جو مشرکوں کے دوست تھے، انہوں نے بنو خزاعہ کے ساتھ لڑائی کی اور 20 آدمی قتل کر دیے، اور مشرکین مکہ نے بھی ان کی سپورٹ کی۔ تو یہ معاہدے کی کیا تھی؟ خلاف ورزی تھی نا۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بھئی ہم تو معاہدے میں آپ کے ساتھ تھے، اور بات یہ تھی کہ ہم تو مطمئن تھے کہ جنگ کوئی نہیں ہوگی، انہوں نے ہمارے 20 بندے مار دیے، اور مکے کے مشرک بھی ساتھ تعاون کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا واللہ یہ تو بڑی خلاف ورزی ہے معاہدے کی، میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا۔ آپ نے جنگ کی تیاری شروع فرما دی۔ اسی موقع پر ابو سفیان آئے تھے نا مدینہ، وہ معاہدہ پکا کرنے کے لیے، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا نا، پکا کرنے کے لیے آئے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ کہ ام حبیبہ جو ان کی بیٹی ام المومنین تھی، انہوں نے بستر لپیٹا کہ اللہ کے نبی کے بستر پر آپ نہ بیٹھیں۔ بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، بات کی، آپ نے جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر سے بات کی، انہوں نے فرمایا جب حضور نے کوئی جواب نہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں۔ حضرت عمر سے بات کی تو انہوں نے تو آگے سنائی ٹھیک ٹھاک کر کے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی، علی نے فرمایا دیکھو بات وہی ہے جو حضور نے کہی ہے، باقی آپ عام لوگوں سے کہہ دو کہ ہم معاہدے پہ پکے اور چلے جاؤ، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضور تیاری کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ مشرکین کو پتہ نہ چلے، مشرکین کو پتہ نہ چلے، اور اس وقت پتہ چلے جب ہم ان کے سر پہنچ جائے، پھر پتہ چلے، خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے خط لکھا مشرکین کو، جی انہو تھوڑے دیر پیچھے رہ گئے، نہ پیچھے رہ گئے، ہاں گل لگے نکل گئی، چلو جی ڈھانے گھوڑنے پہنچ جائے تو پھر بھی بڑی گل ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ انہوں نے خط لکھا مشرکین کو۔ کیوں لکھا جی؟ اس لیے لکھا، اطلاع دے دی کہ نبی پاک تیاری کر رہے ہیں۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، مشرکوں کو اطلاع دوں گا تو بھائی نواز صاحب مشرکوں کو اطلاع دے دوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، بھائی حاطب بن ابی بلتہ نے ہمیں اطلاع دی ہے اور اس خوشی میں وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ ان کے ذہن میں ایک بات ہے جو کہ درست نہیں تھی لیکن آئی، کیونکہ معصوم تو ہے نہیں۔ اب انہوں نے خط لکھا اور خط دیا ایک عورت کو، لے جا مشرکین تک پہنچا دے۔ وہ عورت لے کے خط جا رہی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے نبی پاک کو اطلاع دے دی۔ ایک بات ذہن میں رہے بھائی، ہم اس بات کے قطعاً خلاف نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کئی غیب کی خبریں بتائی ہیں، یہ غیب کی خبر تھی نا، اللہ نے بتا دی۔ اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں لفظ یہی ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ۔ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع اور کسی کو نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے دے دے۔ غیب کی اطلاع اللہ نے دے دی ہے نا، لیکن بات صرف اتنی ہے، غیب کلی مکمل محیط علم وہ میرے رب کے پاس ہے، جہاں وہ اطلاع دے دے تو اس کی مرضی، نہ دے دے تو اس کی مرضی۔ اس لیے کوئی واقعہ بتا کر نا یہ نہ ثابت کیا جائے کہ ہر کلی غیب جانتے، کلی غیب میرا رب ہی جانتا ہے۔ ہاں جس واقعے کی اطلاع رب نے دے دی وہ پتہ چل گیا۔ کرتا مصر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام کو کنان میں خوشبو پہنچا دی،
اطلاع دے دی، لیکن جب کنان کے کنویں میں تھے تب نہیں بتایا، یہ اس کی مرضی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کی خبر اللہ نے بتا دی کہ عورت خط لے کے جا رہی ہے۔ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر ان 3 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جناب، روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ پہنچی ہوگی، اس سے خط لے لو۔ یہ گئے، واقعی وہاں پہنچ کے ان کا خط دے، اس کا میرے کو خط کوئی نہیں، ان کا خط ہے تیرے پاس؟ نے کہا جی کوئی نہیں۔ پھر حضرت علی فرمایا کہ بھئی تو دے سے یا لمبا کریے ادھر، اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ خط ہے تیرے پاس، نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ خط ہے تیرے پاس، تو کہتی ہے نہیں، اللہ نبی کی خبر نعوذ باللہ غلط ہے، نکال خط۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ چھوڑتے نہیں ہیں، اس نے بالوں کے جوڑے کے اندر جناب وہ خط چھپایا ہوا تھا، نکال کر دے دیا۔ خط لے کر واپس آ گئے۔ اب پتہ چلا کہ اچھا یہ حاطب نے خط لکھا ہے۔ اب ظاہر بات ہے غصہ آنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو زیادہ ہی آیا اور کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے چھوڑو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا 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 انہ قد شہد بدرا، یہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور تجھے پتہ ہے بدر والوں کو رب نے کیا کہا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، آج کے بعد تم سے غلطی ہو بھی گئی تو میں نے تمہیں معاف کر دینا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے پھر آپ ہی بہتر جانتے ہیں، رب ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بلایا حاطب، یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم کوئی منافق نہیں ہوا ہوں۔ میں نے سوچا بھئی اللہ نے آپ کو تو فتح دینی ہی دینی، میرے خط لکھنے سے کیا ہوتا ہے، چلو میں ان پر تھوڑا احسان کر دیتا ہوں، وہ اس احسان کی وجہ سے میرے بیوی بچوں کا خیال کریں گے، بس یہ غلطی ہو گئی یا رسول اللہ، آپ نے معاف فرما دیا۔ یہ جو حدیث کا حصہ میں نے سنایا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات اتنی عرض کر دوں، اس میں یہ الفاظ ہے نا بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ نے ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ اس کی مثال علماء نے بڑی پیاری دی ہے۔ مثال یہ ہے، جو جاگ رہے ہیں وہ میری طرف دیکھیں، جو سو رہے ہیں چلو پھر ان کو بعد میں بتا دینا۔ یہ میرا رومال ہے جی، نظر آ رہا ہے صابر صاحب؟ تھوڑا سائڈ تھی ہو نا کہ ہمت نہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ اگر یہ ناپاک ہو جائے، میرے پاس تھوڑا سا پانی ہو بالٹی میں، میں اس ناپاک رومال کو اس بالٹی والے پانی میں ڈالوں تو سارا پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، رومال بھی ناپاک ہی رہے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، یہ ناپاک رومال میں جا کر سمندر میں ڈالوں، سمندر سارا ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، رومال بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ میری تیری نیکیاں ہیں بالٹی کے تھوڑے سے پانی کی طرح، ان میں جب گناہ آتا ہے نا ککھ نہیں رہتا۔ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی نیکیاں ہیں سمندر کی طرح۔ بدلت سیئاتکم حسنات، اگر غلطی کوئی ہو بھی گئی تو میں معاف کر کے نیکی بنا دوں گا اس کو۔ بہرحال اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں، اے ایمان والو، جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، کیوں خط لکھتے ہو، کیوں دوستیاں بناتے ہو، یہ اس قابل نہیں ہیں بے ایمان۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، دیکھو ابراہیم کی زندگی، انہوں نے کہا تھا اپنے رشتہ داروں سے جو کافر مشرک تھے، کہا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک رب کی توحید نہیں مانتے نا ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو تم بھی کلیئر ان کو بتاؤ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ ہاں 2 باتوں میں رخصت ہے جی، کافروں کے ساتھ کتنی باتوں میں رخصت ہے؟ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان کافروں سے جو لڑائی بھی نہیں کرتے ہیں کافر، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ایک ان کے ساتھ نیکی کرو، مطلب کوئی کافر بیمار ہو گیا اس کو علاج کرواؤ، اس کا کوئی گرا پڑا ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو جناب کھانے کے لیے کچھ دے دو، بھوکا مر رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ اور نمبر 2 تقسطوا الیہ، انصاف کرو، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، جھگڑا ہو گیا، یہاں پر غلطی مسلمان کی ہے تو اس کو کہو کہ تو غلط ہے، جس کے جو درست بات ہے جس کے حق میں وہی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ اللہ انصاف سے بھی نہیں منع کرتا اور اللہ خیر خواہی یعنی کوئی نیکی کرنے سے بھی منع نہیں کرتا، اللہ کافروں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے۔
کافروں سے کیا کرتا ہے جی؟ اچھا، اس میں کچھ ہجرت کے مسائل بھی ہیں لیکن وقت نہیں۔ آخر میں بیعت کا طریقہ اور بیعت کی شرائط۔ آج کل تو ایک رسم بن گئی ہے، جیسے بہت چیزیں اور رسم بن گئی، تو اسی کہہ رہے مرید ہو جی، میں فلانے کا مرید ہے جی، بس اگر اصلاح کے لیے ہو اور واقعتاً یہ نیت ہو کہ اللہ عمل کی اصلاح، عمل ایمان اور اعمال میں اصلاح کی توفیق دے، تو پھر بیعت کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنیے، عورتوں نے بھی بیعت کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں تو بیعت ان شرائط پر کیجیے۔ نمبر 1، پہلی شرط، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک، ولا یسرکن چوری، ولا یزنین زنا، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل، ولا یاتین ببہتان، بہتان نہیں باندھنا، ولا یعصینک فی معروف۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی، فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ ان 6 شرطوں پر بیعت بھی لیجیے اور استغفار بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا